ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کی ذہنی غلامی میں کیا فرق ہے؟ کیوں کچھ مرد داڑھی بال سفید ہونے کے بعد بھی، خود بچوں کے باپ بننے کے بعد بھی ذہنی طور پر چھوٹے بچے ہی رہتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی کا، اپنی شادی کا، اپنے بچوں کا، یہاں تک کہ اپنے پہننے اوڑھنے کا فیصلہ بھی خود نہیں کر پاتے۔ ہمارے معاشرے میں اسے بہت شریف اور فرما بردار بیٹا کہا جاتا ہے، لیکن نفسیات کی دنیا میں اسے خطرناک ذہنی قید کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاندانی جال ہے جہاں ماں باپ محبت کے نام پر بچے کی پوری زندگی، اس کی سوچ اور اس کے رشتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ مرد اپنی بیوی کے سامنے کبھی حق کی بات پر بھی کھڑا نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ خوف ڈالا جاتا ہے کہ اگر تم نے ماں باپ سے الگ اپنی کوئی رائے رکھی تو تم نادان اور نافرمان ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرما برداری کی آڑ میں کھیلا جانے والا یہ کنٹرولنگ کھیل کیسے ایک ہستی کھیلتی فیملی کو، شادی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دی بلر بٹوین لو اینڈ کنٹرول۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ محبت اور قبضے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ کا اپنے بچوں سے پیار کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے لیے فکر مند ہونا، یہ نارمل ہے، لیکن پیرنٹل انمیشمنٹ تب شروع ہوتی ہے جب ماں باپ اور بچے کے درمیان ہیلدی باؤنڈریز بالکل ختم ہو جائیں۔ ماں باپ یہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کا بیٹا اب ایک آزاد بالغ انسان اور ایک الگ خاندان کا سربراہ بن چکا ہے۔ اس خاندانی جال میں بیٹے کی اپنی کوئی انفرادی پہچان نہیں ہوتی۔ وہ جو کما کر لاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ اپنی بیوی کو کیا گفٹ دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کو منتھلی کتنا دے رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں کیا فیصلے کرتا ہے، سب کچھ ماں باپ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں ہنس بھی رہا ہو تو ماں باپ کو لگتا ہے کہ بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ایسے گھروں میں بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری اپنی کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے، جو ہم سوچیں گے وہی تمہارا سچ ہے۔ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ سراسر ایک انسان کے وجود پر قبضہ ہے۔ سیکنڈ ہے، آئیے اب ان 4 نشانیوں پر بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ نمبر 1، ایسا مرد اپنی بیوی پر ہونے والے واضح ظلم کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں یا اس کی بہنیں اس کی بیوی پر ناحق طعنے دے رہی ہیں یا اس کو ذلیل کر رہی ہیں، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ وہ اکیلے کمرے میں بیوی سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم سچی ہو، لیکن میں ماں باپ کے سامنے کچھ بولوں گا تو گنہگار ہو جاؤں گا۔ یہ فرما برداری نہیں ہے، یہ بزدلی اور ناانصافی ہے۔ سیکنڈ ہے، شادی کے بعد میاں بیوی کو مل کر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے، لیکن اس قید کا شکار مرد کوئی بھی فیصلہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر نہیں کر سکتا۔ اسے نیا فون لینا ہو، کہیں گھومنے جانا ہو یا بچوں کا سکول چننا ہو، جب تک اس کے ماں یا باپ ہاں نہیں کریں گے وہ قدم نہیں اٹھائے گا۔ بیوی کو لگتا ہے کہ اس نے ایک مرد سے نہیں بلکہ کسی کے ریموٹ کنٹرول سے شادی کی ہے۔ تیسرا ہے، نو پرائیویسی ان میرج۔ میاں بیوی کے کمرے کی باتیں، ان کے درمیان کے جھگڑے یا پیار، غرض ہر چھوٹی بڑی بات وہ مرد چوری چھپے یا کھل کر اپنی ماں کو جا کر بتاتا ہے۔ رشتے میں کوئی پرائیویسی نہیں رہتی۔ جب بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذاتی باتیں پورے گھر میں ڈسکس ہو رہی ہیں تو اس کا اپنے شوہر پر سے سارا بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ چوتھا ہے، اگر وہ مرد کبھی اپنی بیوی کے جائز حق کے لیے یا اپنے کسی فیصلے کے لیے کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو ماں باپ فوراً جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں۔ ہم نے تمہیں اتنے دن پالا تھا، تم تو بیوی کے غلام ہو گئے ہو، تم نے ہمارا دودھ نہیں بہشوانا۔ یہ جملے اس مرد کے اندر اتنا شدید احساس جرم پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ڈر کر دوبارہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ آئیے اب کائنات کے سب سے خوبصورت دین اسلام کے سنہری اصولوں کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دین کا نام لے کر مردوں کو بزدل بنایا جاتا ہے، جبکہ اسلام تو عدل اور انصاف کا دین ہے۔ نمبر 1 ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، لیکن بیوی پر ظلم یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اسلام میں والدین کے حقوق بہت بلند ہیں، ان کی اف تک نہ کہنے کا حکم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی خوشی کی خاطر کسی دوسری بیٹی پر ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، اسلام مرد کو حکم دیتا ہے کہ اگر ماں باپ بھی غلط ہوں تو ادب کے
کے ساتھ بغیر بدتمیزی کے حق کا ساتھ دو. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے بیوی کا الگ گھر، اس کی پرائیویسی اس کا ذاتی حق ہے. اسلام شادی کے بعد بیوی کو یہ قانونی حق دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر سے الگ مکان یا کم از کم ایک ایسا الگ کمرہ مانگ سکتی ہے جہاں شوہر کے گھر والوں کی مداخلت نہ ہو، جس کا کچن اور باتھ روم الگ ہو. اگر شوہر اطاعت کے باوجود اسے یہ حق نہیں دیتا اور اسے جوائنٹ فیملی کے جہنم میں پستا ہوا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسلام نے مرد کو گھر کا اقوام یعنی کہ سربراہ اور محافظ بنایا ہے. محافظ وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کو ہر قسم کے ذہنی اور جذبانی ٹارچر سے بچائے. اگر مرد خود ہی اپنے فیصلوں کے لیے دوسروں کا محتاج ہے تو وہ قوام کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اگر آپ ایک مرد ہیں اور آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ اس جال میں ہیں یا آپ ایک بیوی ہیں جس کا شوہر اس قید میں ہے تو ان 4 پوائنٹس پر آپ نے عمل کرنا ہے. نمبر 1، سیٹ باؤنڈریز ود رسپیکٹ. ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا یا لڑنا یہ بالکل حرام ہے، لیکن ادب کے ساتھ اپنے فیصلے خود کرنا یہ گناہ نہیں ہے. ماں باپ کو پیار سے بتائیں، امی میں آپ کا بیٹا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، لیکن یہ میری بیوی ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. سیکنڈ ہے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والی کسی بھی بات کو ماں باپ یا بہن بھائیوں کے سامنے نہ اچھالے. میاں بیوی کے درمیان ایک مضبوط دیوار ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی تیسرا جھانک بھی نہ سکے. تیسرا ہے جب ماں باپ ناحق غصہ دکھائیں یا بد دعا کی دھمکی دیں تو یاد رکھیں اللہ پاک عادل ہے، وہ کسی کی بھی ناحق بد دعا یا غصے کو قبول نہیں کرتا. اپنے دل کو مضبوط کریں اور سچائی پر قائم رہیں. چوتھا ہے اپنی بیوی کو یہ احساس دلائیں کہ اس گھر میں اس کی ایک عزت ہے، اس کی ایک رائے ہے. جب بیوی کو شوہر کی طرف سے تحفظ ملتا ہے تو وہ سسرال کے 1000 دکھ بھی ہنس کر برداشت کر لیتی ہے. مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے. اگر آپ ذہنی طور پر اتنے بالغ نہیں تھے کہ کسی کے حقوق کا تحفظ کر سکے تو آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. کسی معصوم لڑکی کو اپنے گھر لا کر اسے اپنے ماں باپ کی کنٹرولنگ رویوں کے سامنے کھڑا کر دینا یہ شرافت نہیں ہے، یہ بدترین ناانصافی ہے. ماں باپ کا احترام سر آنکھوں پر، ان کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی ہر مالی اور جسمانی خدمت کریں، لیکن اپنی بیوی کو اس کا وہ جائز حق اور پرائیویسی دیں جس کا وعدہ اپنے نکاح کے وقت اللہ کو گواہ بنا کر کیا تھا. ایک سچا مرد وہ ہوتا ہے جو رشتوں میں بیلنس رکھنا جانتا ہے. وہ نہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی بیوی کا ظالم. مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، آج کے اس ویڈیو اور انتہائی کڑوی گفتگو کا مقصد ہمارے معاشرے کے اس خاندانی بگاڑ کو سامنے لانا تھا جس نے لاکھوں بیٹیوں کی زندگیوں کو اجاڑ دیا ہے. محبت اور قبضے کے فرق کو سمجھیں، فرمان برداری کریں، لیکن ذہنی غلام بن کر کسی کا حق مت مارے. اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کو جھنجھوڑا ہے اور آپ کو رشتوں کا ایک نیا سچ دکھایا ہے تو اسے شیئر ضرور کریں. شاید کوئی مرد آج ایک لائف پارٹنر کی طرح کھڑا ہونا سیکھ جائے اور ایک گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام مردوں کو سچی مردانگی، عدل اور حکمت عطا فرمائے اور ہمارے خاندانوں میں حقوق و فرائض کا بہترین توازن پیدا فرمائے. خوش رہیں، منصف رہیں اور اپنے رب پر توکل رکھیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.